مدینہ کی ویرانی کا لفظ جو ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بندہ نہیں بچے گا، کوئی بندہ. حدیث میں مسجد نبوی کی ویرانی ہے، مسجد نبوی کے اندر جانور گھس جائیں گے. یہ وہ ٹائم ہے، اس کا مطلب ہے بامبنگ ہوئی ہوئی ہے. اور سمجھیں، بام تھریٹ، بیسٹ کیس، ورسٹ کیس بامبنگ. ورنہ کیوں بھی مدینہ ویران ہونا ہے؟ حج عمرہ رک جائے گا کیا؟ بیسٹ کیس سینیریو کہ صرف بام تھریٹ ہے، اور اتنی نیوکلیئر بام کی تھریٹ ہے کہ ایویکویشن ہو چکی ہوئی ہے ہر جگہ کے اوپر. گریٹر اسرائیل ایسے نہیں ہونا بن جانا، اور مدینہ ویران ایسے نہیں ہونا. سوری، تو یہ قسطنطنیہ کانسٹینٹینوپل، ہاں جی، اس کے بعد فتح کے بعد دجال کا ظہور ہوگا. اب یہ حدیث میں نے دجال تو ابھی تھوڑا لیٹ ہے. قسطنطنیہ تو امام مہدی کے ٹائم پہ ہے نا. پچھلا جو پرائم منسٹر تھا نیتن سے پچھلا، اس نے کیا بولا تھا؟ ٹرکی از دا نیکسٹ ایران. پچھلے نے نیتن سے پچھلے بولا تھا، اس کا نام میں بھول گیا، بینٹ نے بولا تھا کہ ٹرکی از دا نیکسٹ ایران. اب ایران جیسے ہی کوئی کسی بھی لیول پہ جاتی ہے بات، اگلا واقعہ ٹرکی میں ہونا ہے. قسطنطنیہ ٹرکی ہے نا، کانسٹینٹینوپل. یہ مدینہ کی باؤنڈری آپ کو سمجھ آ گئی. کانسٹینٹینوپل بھی گریٹر اسرائیل کی باؤنڈری ہے. صحیح. نارتھ میں کانسٹینٹینوپل ہے، ایسٹ میں مدینہ ہے. کس کے؟ گریٹر اسرائیل کے نقشے پہ. اچھا سر، اب یہ جو جتنے بھی مذاہب مطلب ابراہیمک ہیں، مسلمان ہیں، یہودی ہیں اور کرسچن ہیں، تو یہ تینوں جو ہیں وہ انتظار کر رہے ہیں مسیح کا، اور ان کی ڈیفینیشن فرق ہے. تو یہ تینوں کیا کس نشانی کو لیتے ہیں؟ مطلب یہ سبھی کہتے ہیں کہ مطلب یہودی بھی کہتے ہیں دجال آئے گا، اور وہ ہم بھی کہہ رہے ہیں دجال آئے گا، اور کرسچن بھی کہتے ہیں دجال آئے گا. تینوں نہیں کہتے دجال آئے گا، تینوں کہتے ہیں مسیح آئے گا. مسیح آئے گا. اچھا. پہلے جو جھوٹا مسیح آئے گا اس کو ہم دجال کہتے ہیں. دو مسیح آئیں گے. اچھا. نام میں مسیح ہی ہے دونوں کا. پہلا بھی مسیح نام سے ہی آئے گا، دوسرا بھی مسیح نام سے آئے گا. جو دوسرا مسیح ہے اس کا نام عیسیٰ ابن مریم ہے، جس کو ہم مسیح کا خطاب دیتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ صحیح. جو جھوٹا ہے، جو پہلے آ کے عیسیٰ کا دعویٰ دے دے گا، کیونکہ اس کا نام بھی مسیح ہے، سارے کام بھی وہ کرے، گدھے پہ آئے گا. عیسیٰ ابن مریم گدھے کی سواری کرتے تھے نا. صحیح. تو گدھے پہ آنے کا کیا کام ہے؟ یہودیوں کو کیا لگے گدھے پہ آنے کے نہیں آنا؟ گدھے کا تعلق عیسائیوں اور مسلمانوں سے ہے نا، کہ بھائی وہ گدھے پہ آیا ہے. گدھے کی سواری تو عیسیٰ ابن مریم نے کی. ساری نشانیاں پوری ہیں. خلیہ تو نہیں کسی کو پتہ نا عیسیٰ ابن مریم کا، بس تھوڑا سا نقشہ پتہ ہے، تو اس نقشے پہ پورا اترے گا وہ. اچھا، یہ خراسان کا مقام ہے، یہ بھی اسی سے ظاہر ہوں گے؟ نہیں، یہ تو جب مدینہ ویران ہو رہا ہے نا، یہ اس سے تھوڑا سا پہلے مدینہ کے اندر، مطلب عرب کے اندر لڑائی چل رہی ہوگی، خانہ جنگی، ہلکی پھلکی خانہ جنگی، کیونکہ تین شہزادے لڑ رہے ہوں گے بادشاہت کے لیے. اب 3 شہزادے ضروری نہیں کہ عرب کے ہوں، کیا پتہ ایک ایرانی ہو، ایک ترکی کا اور ایک عرب کا ہو. 3 شہزادے ہونے ضروری. ان کی لڑائی چل رہی ہے. اس دوران ان کی لڑائی چل رہی ہے بادشاہت کے لیے. ٹھیک ہے، تو کیا پتہ ہے کہ باپ کے 3 بچے ہیں اور وہ بادشاہ بننے کی لڑائی کریں، اور عربی کے اندر واقع ہو رہا ہے. کیا پتہ ہے تینوں الگ الگ ریجنل پرنس ہیں اور اوور آل پاور پلے کر رہے ہیں. اس دوران خراسانی آ کے مکے میں ایک بندے کی بیعت کر لیں گے کہ جو کہ ابھی مدینہ سے ہی آئے ہوں گے. سہیل بھائی، یہ خراسان پہ اوپر بھی بڑی میری اس دن اوریا مقبول جان صاحب سے بھی بات ہوئی تھی. تو یہ مقام کا جو تعین ہے خراسان کا، کچھ لوگ کہتے ہیں یہ افغانستان کا ایریا جو ہے سے لے کے لاہور تک ہے، کچھ لوگ اس کو ایران کا یہ کہتے ہیں. تو آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ خراسان کا مقام کون سا ہے؟ ہمیں نقشہ پتہ ہے خراسان کا. تفہیم القرآن میں مودودی صاحب نے نقشے تک بنا دیے تھے، اور بھی جگہوں پہ. خراسان کا نقشہ کون سا؟ کوئی سیکرٹ میپ ہے. لاہور کا کوئی تعلق نہیں خراسان سے. اٹک کے ادھر خراسان ہے سارا. بلوچستان کا تھوڑا سا ناردرن حصہ ہے، ایران کا ایسٹ، نارتھ ایسٹ، اور افغانستان. خراسانی لشکر کا غور سے سمجھ لیں. خراسانی لشکر کا مطلب کیا آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ عمرہ کرنے آیا ہوگا. کیونکہ میرے پاس اس کے ریلیونٹ ایک حدیث ہے. یہ حضرت صبان روایت کرتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم سیاہ جھنڈوں کے خراسان کی طرف سے آتے ہوئے دیکھو تو ان کے پاس پہنچو، چاہے تم برف پہ گھستے ہوئے جانا پڑے، کیونکہ ان میں اللہ کے خلیفہ امام مہدی ہوں گے. یہ لشکر پہلے تو آ کے بیعت کر رہا نا، ایک جماعت بیعت کری ہے خراسان سے. وہ کیا کوئی حاجی صاحب نہیں ہوں گے. گریٹر اسرائیل اس وقت بن چکا ہے، لڑائی کھلے عام چل رہی ہے. کمک آئی ہے خراسان سے، انہوں نے آ کے پھر تعین کیا ہے. اس کا مطلب ہے سم ون ول بی کلڈ بائی
گریٹر اسرائیل ان پاور، جیسے بھی خامنائی صاحب کو شہید کیا ہے، صحیح. اسی طریقے سے عرب میں یہ واقعہ ہو رہا ہوگا. اس دوران خراسانی کمک نے آ کے ہر مسلمان کی کوئی نہ کوئی فوج اکٹھی ہوئی بھی ہے، ہر ملک نے دی بھی ہے، تو یہ بھی آئے ہوئے ہیں. بلا میں اپنا نقشہ ایسے دیکھ رہا ہوں، ورنہ کیا کریں خراسانی عرب میں؟ عرب میں تو جا بھی نہیں سکتے اس طرح خراسانی. وہ کیسے پہنچ گئے؟ مدینہ ویران ہوا ہوا ہے، گریٹر اسرائیل بن چکا ہے، بام تھریٹ ہے یا بام برس چکے ہوئے ہیں. اس کے بعد ایک بندے کو سپاٹ کر کے خراسانیوں نے کہا آپ لیڈ کریں. یہ اصل میں ریئلسٹکلی ایسے ہو رہا ہوگا. انہوں نے لیڈرشپ دے دی، انہوں نے نہیں مانا. پہلے وہ انکار کرتے رہے امام مہدی کہ نہیں آپ میں لیڈر نہیں ہوں، چھوڑ دیں آپ. انہوں نے کہا نہیں ہمیں پتہ ہے آپ لیڈر ہی ہیں. اس کا مطلب وہ پہلے سے نون سی وی رکھتا ہے. ان کو خواب نہیں آئی بھی خراسانیوں کو، خواب میں ان کو امام مہدی دکھائے گئے ہیں. اٹس اے ریگولر فائٹ کو لیڈر کو انتخاب کیا انہوں نے بیسڈ آن ہز پروفائل. سی وی تو بہت اسٹرانگ ہونی اس بندے کی نا. بعد میں ریلائز ہونا ہے کہ یار سی وی تو اسٹرانگ ہونی ہی تھی، وہ تو امام مہدی ہیں. ٹھیک ہے. اور حدیث یہ ہے کہ راتوں رات ان کا اس لیول کی ان کی اصلاح و تزکیہ ہو جانا ہے کہ ان کو سب حکمہ اور اسٹریٹجی پتہ چل جانا ہے. یہ اللہ کی طرف سے یہاں پہ آتی ہے خدائی مدد. ہی ول گو تھرو سم ڈریم اور سم ویژن ویئر ہی ول بی لائک ناؤ آئی نو وٹ ٹو ڈو. اس سے پہلے تو وہ ہی ول بی میں تو اپنے گمان میں یہ رکھ رہا ہوں کہ ہی ول بی ون آف دا وکٹمز آف دا جیسے ہم لوگ اس وقت جنگ ہو رہی ہے اور لوگ ادھر ادھر ہو رہے ہیں، اس وقت بھی ایسے ہی کوئی معاملہ چل رہا ہے. السلام علیکم. اس ویڈیو کے اندر ہماری موٹیویشنل سپیکر ساحل ادیم اصل میں آخری زمانے کی چند اہم نشانیوں کو اپنے انداز میں بیان کر رہے ہیں. وہ خاص طور پر مدینہ کی ویرانی کا ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ وہاں انسان نہ رہیں حتیٰ کہ مسجد نبوی تک خالی ہو جائے. ان کے مطابق یہ کوئی عام حالت نہیں بلکہ بہت بڑے خطرے یا جنگ کی علامت ہو سکتی ہے، جیسے ایٹمی طاقت یا شدید خطرہ جس کی وجہ سے لوگ وہاں سے نکل جائیں. پھر وہ آگے بات کرتے ہیں کہ اس کے بعد دنیا میں بڑے واقعات پیش آئیں گے، خاص طور پہ استنبول کی فتح، جس کے بعد حدیث کے مطابق دجال کا ظہور ہوگا. اسپیکر اس کو موجودہ عالمی حالات کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ ایک اہم نقطے پر بات کرتے ہیں کہ تینوں بڑے مذاہب یعنی مسلمان، عیسائی اور یہودی سب ایک مسیح کے انتظار میں ہیں، لیکن تعریف مختلف ہے. ان کے مطابق ایک چھوٹا مسیح پہلے آئے گا جسے مسلمان دجال کہتے ہیں، اور بعد میں اصل مسیح یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے. اس کے بعد وہ خراساں کا ذکر کرتے ہیں جہاں سے سیاہ جھنڈوں والا لشکر آنے کی بات حدیث میں ثابت ہوئی ہے. اسپیکر کے مطابق یہ علاقہ افغانستان، ایران اور اس کے آس پاس کے علاقوں پر مشتمل ہو سکتا ہے. وہ کہتے ہیں یہ لشکر ایک اہم کردار ادا کرے گا اور آخر ایک شخصیت کی بیعت کرے گا جسے ہم امام مہدی کے طور پر جانے جاتے ہیں. یعنی امام مہدی کہتے ہیں آخر میں وہ یہ بات سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ تمام واقعات ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہو سکتے ہیں، یعنی جنگیں، سیاسی حالات اور دینی پیشگوئیاں، اور ممکن ہے کہ یہ سب ایک بڑے عالمی مناظر کا حصہ بن جائیں. اور آخر کے اندر اس ویڈیو کا مقصد، یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آخری زمانے کی نشانیاں جیسے مدینہ کی ویرانی، خراسانی لشکر، امام مہدی کا ظہور اور دجال کا آنا، یہ سب ایک ترتیب کے ساتھ پیش آ سکتے ہیں، اور موجودہ حالات کو کچھ لوگ ان نشانیوں سے جوڑ کر دیکھے جاتے ہیں. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کرنا مت بھولیں.